کراچی سے عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کے پیج، قرآن کے ورقے یا اس کے اوراق وغیرہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے، اصولی طور پر یہ بات سمجھیں کہ ایسے قرآنی اوراق اور مقدس اوراق کو کسی محفوظ جگہ اور مقام میں دفن کرنا چاہیے۔ ویرانے کے اندر ایسا مقام جہاں جانوروں اور انسانوں کی چلت پھرت عام طور پر نہ ہوتی ہو، وہاں جا کر کے باقاعدہ دفنانا چاہیے، ایک آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے اس کو دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ کسی کنویں کے اندر، ٹینکی وغیرہ کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ ان دو آپشنز پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں مشکل ہوں کہ اس کی سیاہی پکی ہے کہ وہ الگ نہیں ہو سکتی وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو بات آپ نے کہی سمندر برد کرنا، تو یقیناً دریا برد کرنا یا سمندر برد کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ ان مقدس اوراق کو آپ سمندر میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ترتیب اختیار کی جائے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ کراچی کے ساحل سمندر، سی وی او، کلفٹن وغیرہ میں یہ کئی دفعہ باتیں میڈیا بھی کوٹ کر چکا ہے اور ہم بھی متوجہ کر چکے ہیں، بس جا کر کے ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ جو سمندر کا جو مد و جزر ہوتا ہے، طغیانی آتی ہے اور اس کی جو موجیں آتی ہیں، وہ سارے کے سارے اوراق کو ساحل پر آ کر کے پھینک دیتی ہیں اور اس میں پیروں کے نیچے وہ اوراق آ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے توہین اور بے حرمتی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ قرآنی اوراق کو کسی بورے کے اندر، کسی بوری کے اندر، کٹے کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کے اندر ڈال کر کے اس کے ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ دیا جائے اور بیچ سمندر کے اندر جا کر، یعنی زیادہ آگے والے حصے کے اندر جا کر کے ان کو سمندر برد کرنا چاہیے، تاکہ پھر وہ ساحل کی طرف، سی سائٹ وغیرہ کی طرف نہ آ سکے۔ اس کا اہتمام اور خیال کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com